السلام علیکم ناظرین، ہوم ٹی وی کے مقبول پروگرام دل کی بات کے ساتھ آپ کی میزبان ہیرا شبیر حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف افسانہ نگار، بہت اچھے افسانے لکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں پر تبصرے بھی کرتی ہیں۔ حال ہی میں ان کے افسانوں کا مجموعہ منات کے نام سے منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر وی لاگ بھی بناتی ہیں، جس کے باعث دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مس مطربہ شیخ صاحبہ سے۔ السلام علیکم مس، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ دل کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اپنی نجی زندگی کے متعلق کچھ بتائیے، کب اور کہاں پیدا ہوئیں، کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں کراچی میں ہی پیدا ہوئی ہوں اور کراچی میں ہی پرورش پائی اور جامعہ کراچی سے ماسٹرز کیا اور ٹیچنگ بھی کی۔ اچھا۔ اپنا اسکول بھی رن کیا، بلکہ اپنے اسکول کی مینجمنٹ بھی سنبھالی۔ پھر لکھنے لکھانے کا شوق تو شروع سے ہی تھا۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں۔ اچھا، آپ چھوٹی ہیں بڑی ہیں؟ میں بڑی ہوں، سب سے بڑی ہیں، تو روب ہے بہن بھائیوں پہ؟ روب نہیں، ہماری بہت دوستانہ ماحول ہے۔ اچھا، دوستانہ ماحول ہے، صحیح ہے۔ تو لکھنے کا آغاز کب کیا؟ لکھنے کا آغاز تو بچپن سے ہی کر دیا تھا۔ تو پہلی تحریر کب اور کہاں چھپی؟ چھپی اخبار نونہال میں، چنی منی سی کہانی چھپی تھی۔ کہانی لکھی تھی چھوٹے سے بچوں کی کہانی، کیونکہ نونہال ہی سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا تھا۔ میرے والد صاحب لے کر آئے تھے نونہال، اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ مارچ کے مہینے کا نونہال تھا، اس میں 2 بچیاں سائیکل چلا رہی تھیں۔ اچھا، یہ بھی یاد ہے؟ یہ بھی یعنی یادداشت بہت اچھی ہے۔ ہاں، بہت اچھی یادداشت ماشاءاللہ، اور رکھا ہوا بھی ہے شاید وہ۔ اچھا۔ ہاں، تو وہ لے کر آئے تھے میرے ابا۔ پھر میں نے وہ پڑھا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اور بھی لا کے دیں۔ میں نے اس کو فوراً پڑھ لیا تھا۔ تو حالانکہ میں شاید 9 سال کی تھی۔ تو گھر کا ماحول کیسا؟ ادبی ماحول ملا آپ کو؟ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا گھر میں سب کو؟ جی، ابا کی طرف سے ہی اور اماں کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے رہا۔ اور ابا نے کہا ہر مہینے آیا کرے گا یہ، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ تم خود بھی لکھو۔ صحیح۔ اور پڑھو۔ لکھنے کی ترغیب آپ کو آپ کے فادر نے دی؟ جی، ابا نے دی تھی۔ صحیح۔ ابا ریویو جو ہے، ابا نے کہا تھا کہ لکھنا شروع کریں، کہ آپ ریویوز بکس کو پڑھتے ہیں جب آپ، اور آپ ہمیشہ سے جب بھی آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ ریویو جو ہے ضرور لکھیں۔ صحیح۔ اخبارات مختلف آتے تھے گھر میں، تو جب آپ کچھ لکھتی تھیں تو اپنے والد صاحب کو دکھاتی تھیں؟ نہیں، چھپا کے لکھا۔ اچھا، چھپا کے لکھتی تھی ان تو سے، کچھ لکھنے کے بعد ان کو اچھا، تو وہ تو خود آپ سے کہتے تھے کہ لکھیں؟ ہاں، مگر جب لکھتی تھی تو وہ اس میں بہت غلطیاں نکالتے تھے۔ تو یہ تو اچھی بات تھی، آپ کی تصحیح ہو جاتی تھی؟ نہیں، اس وقت مجھے بچپن میں غصہ آیا کرتا تھا کہ میرے اس کو غلط کیوں کہا، ہم تو صحیح لکھا ہے۔ صحیح۔ تو لکھنے کے بعد خود ہی ذاتی طور پہ چھپنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی؟ نہیں، پھر میں چچا مدد کرتے تھے، کہتے تھے ہاں ہم بھیجیں گے، کہاں لکھو گی بتاؤ۔ صحیح۔ تو اخبار میں مراسلات بھی بہت لکھے۔ جب یونیورسٹی میں کوئی ایشو ہوتا تھا تو ہم ضرور مراسلہ لکھتے تھے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد مزید کن اصناف میں تبازمائی کی آپ نے؟ کالم نگاری بھی کی، سوشل میڈیا پہ بھی کالمز چھپتے ہیں، بلاگز مستقل، ہم سب ویب سائٹ پر بلاگز، ایکسپریس میں بھی لکھ دیتی ہوں کالم، جب وہاں سے کہتے ہیں تو وہاں بھی لکھ دیتی ہوں کسی خاص موضوع پر، ان کی مہربانی وہ چھاپ دے دیں۔ اچھا، تو یہ وی لاگ بنانے کا خیال کیسا ہے آپ کو؟ وی لاگ ہمارے انڈیا میں بہت بنتے تھے، ادبی وی لاگ۔ اچھا۔ ہاں، تو وہاں ایک خاتون کو میں نے دیکھا تو وہ بہت اچھا بتا رہی تھی اور ایک کتاب کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی، تو پھر میں نے ان کو دیکھ کے شروع کیا۔ انٹرنیشنلی جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بین الاقوامی طور پر بناتے ہیں۔ فیڈ بیک کیسا ملا جب آپ نے یہ سٹارٹ لیا؟ یہاں بہت حیران ہوئے لوگ کہ یہ کتاب پہ کیسے، حالانکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کر رہے تھے یہ کام، مطلب وہ مرد حضرات تھے۔ اچھا۔ ہاں، تو پھر خاتون نے جو ہے شروع کیا تو پھر سب کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ کوئی بھی کام پہلی مرتبہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے مگر خوش ہوئے، زیادہ تر لوگ خوش ہوئے، اور وی لاگز ہی میری پہچان بن گئے۔ پھر میں پس منظر میں چلا گیا کہ میں ایک افسانہ نگار ہوں، ہلکا ارباب ذوق کراچی سے وابستہ ہوں، پھر سب مجھے ایک مبصر کے طور پر لینے لگ گئے۔ اچھا، تو آپ بہت دو ٹوک بات کرتی ہیں، اپنا نقطہ نظر واضح کر دیتی ہیں، تو اس حوالے سے کبھی کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکل یا پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، لوگ ابا سے شکایت کر دیتے ہیں جا کے مطربہ نے یہ کہہ دیا، مطربہ نے وہ کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ میں ہمیشہ کہہ دیتی ہوں، چاہے میں کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے محسوس کروں یا ایک سماجی مبصر کے طور پر میں کسی واقعے پر سماج کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنا چاہوں تو میں 2 ٹوک رائے رکھتی ہوں۔ یعنی کسی کی شکایت پر آپ کان نہیں دھرتی؟ نہیں، جو آپ کے من میں ہوتا ہے آپ وہی کرتی ہیں۔ صحیح، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو والد صاحب سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت سپورٹ کرتے ہیں، میرے والد بہت سپورٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی وہ جا رہے ہوتے ہیں ہر ادبی محفل میں، اور یہ انہی کا دیا ہوا اعتماد ہے، ایک باپ کا دیا ہوا ایک بیٹی کو، جو میں یہاں تک آ گئی آپ کے ساتھ۔ صحیح۔ تو شاعری میں دلچسپی ہے آپ؟ جی ہاں، نثری نظمیں انشاءاللہ
ارادہ ہے کہ دوسری کتاب نثری نظموں کی ہی آئے گی. اچھا، مطلب ابھی کچھ لکھی ہوئی ہیں آپ کی؟ ہاں بالکل لکھی ہوئی بھی ہیں اور چھپا کے لکھی ہوئی ہیں وہ بھی. اچھا، منظر عام پر نہیں ہے، سنائی ہے ہلکے میں. منتظر رہیں گے کہ وہ بھی سامنے آئے ہمارے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کچھ شرارتی سی واقع ہوئی ہیں، تو شرارت میں کچھ ایسی بات جو کبھی کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، یا کچھ ایسے ویوز آپ کے سامنے آئے ہوں جس پہ آپ نے سوچا ہو کہ نہیں مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں، کچھ نہیں. وہ بچپن کا ایک روب بھی تھا ابا کا، تو ایسی شرارتیں ہم لوگ بہت کرتے تھے، مگر نہیں زیادہ سے زیادہ کسی کی بیل بجانے سے زیادہ اور یا کسی کے گھر میں بال پھینکنے سے زیادہ کوئی شرارت نہیں. صحیح. شرارت تو شرارت آپ کی مجھے باتوں سے، لہجے سے بھی نظر آتی ہے. تو یہ بتائیے مزاح نگاری کی طرف کبھی رجحان نہیں رہا؟ کچھ اس طرف لکھنے کی کوشش نہیں کی؟ لکھے ہیں کچھ مزاحیہ مذہبی انشائیے. اچھا. ہاں مزاحیہ انشائیے لکھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ لوگوں کے سر سے گزر گئے. اچھا مجھے لگا. یہ بتائیے کہ آپ کس شخصیت سے متاثر ہوئیں؟ مطلب اگر میں افسانہ نگاری کی بات کروں، آپ کا اصل جو ہے وہ افسانہ نگاری پہ آپ نے کام کیا ہے زیادہ، تو کس افسانہ نگار سے متاثر ہیں؟ انتظار حسین. اچھا، ان کو زیادہ پڑھا ہے انتظار حسین صاحب کو، اور ان کے کالمز بھی، ایون ان کے کالمز پہلے میں ان کے کالمز پڑھے تھے، ڈان میں ان کے لٹریری نوٹس شائع ہوتے تھے، تو مجھے وہ اچھے لگے. ان دنوں میں اپنی انگلش امپروو کر رہی تھی تو میں ڈان پڑھا کرتی تھی باقاعدگی سے. تو پھر انتظار حسین صاحب سے تب تعارف ہوا. پھر میں نے مجھے چچا نے بتایا کہ ان کے تو اردو میں کالمز ہیں، تم وہ پڑھو. اچھا. پھر ان کے کالمز کے کافی ضخیم مجموعے ہیں، بوند بوند اور قطرے میں دریا. تو پھر میں نے ان پہ ویلاگز بھی بنائے ہیں ان پر، اور جو ان کی ادبی چاشنی جو ان کی ہوتی ہے، اور اپنے دوستوں کے متعلق وہ کالم لکھ دیتے ہیں ایک دو ٹوک انداز میں، اور جو ان کا نوسٹیلجیا ہوتا ہے افسانوں میں، تو اس سے میں بہت متاثر ہے. صحیح. تو آپ خود بھی کالم لکھتی ہیں؟ ہاں میں لکھتی ہوں کالم بھی. جب بہت زیادہ اب کافی عرصے سے ویسے میں نے کالم نہیں لکھا باقاعدہ طور پر، لیکن بلاگس کے طور پہ میں لکھ رہی ہوں مستقل. آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ دور میں سنجیدہ ادب تخلیق ہو رہا ہے؟ بالکل انشاءاللہ ہمارے یہاں تو بہت اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ نہیں کچھ لکھا نہیں جا رہا، بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. پھر ہم کیوں بار بار یہ تکرار سنتے ہیں کہ ادب غیر سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، وہ معیار نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ معیار، اب ہو سکتا ہے میں کچھ کہوں پھر تو برا لگ جائے گا، لیکن میں سچ کہوں گی. بالزاک اور ٹرلنگ جو ہمارے مغربی نقاد ہیں، وہ کہتے ہیں اچھی کتاب تو آپ کو رد کرتی ہے، آپ رد کریں اس کا مطلب ہے آپ کے اندر اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو مجھے بالزاک بہت پسند ہے، تو وہ انہوں نے یہ بات کہی، تو پھر جب میں نے ان کی بات لکھی ہوئی پڑھی تو میں نے کہا واقعی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ادب تخلیق نہیں ہو رہا، تو یہ ایک بھیڑ چال میں ایسی لوگ تنقید کر رہے ہیں. ہمارے انہی میں سے، ہمارے نوجوان ہم عصروں میں سے ہی انشاءاللہ عالمی ادب میں جگہ بنانے والے لوگ ہیں. میں دیکھ رہی ہوں، ان کو پڑھ رہی ہوں. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں نئے لکھنے والے اچھا سنجیدہ ادب تخلیق کر رہے ہیں. جس طرح انتظار حسین صاحب کو بھی بوکر پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، ہمارے سے بھی ضرور نئے نوجوان نسلوں میں اس میں بھی ضرور کیا جائے گا. جب آپ سے گفتگو جاری رہے گی، چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں مطربہ شیخ صاحبہ، اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مطربہ یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے دوران یہ ذکر کیا کہ اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، جو نئے آ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے نئی نسل کے نمائندہ لوگ ہیں، ان کا رجحان شاعری کی طرف زیادہ ہے، نثر نگاری کی طرف ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. نہ کوئی افسانہ لکھنے والا وہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی ناول کی طرف جا رہا ہے، بلکہ سب کا رجحان شاعری کی طرف ہے. یا تو یہ کہہ لیں کہ وہ سہل پسند ہو گئے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی سہل پسند ہو گئے ہیں بالکل، اور شاعری کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی مشہور ہو جائیں گے. ایک یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے لوگوں میں کہ مشہور ہو جائیں گے. حالانکہ اکثر جو شاعری ہم دیکھتے ہیں وہ کیسی ہے، کیونکہ انہوں نے شاعر جو ہمارے سینئر شاعر ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، جو ہمارے چل رہے ہیں صدیوں سے وہی چلے آ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ادب تخلیق ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا، چھلنی ہے، جس کا نام باقی رہ جائے گا سمجھے اسی کا وہی ادب ہے. تو جس اس تناظر میں کہانی کا مستقبل کیا ہے ہمارا؟ کہانی کا مستقبل روشن ہے. یہ غلط فہمی دل سے نکال ہے کہ کہانی نہیں لکھی جا رہی. دیکھیں میں ریویوز کرتی ہوں، کتابی تبصروں پر مشتمل ریویوز ہوتے ہیں نا، ویڈیو لاگز. تو ابھی مجھے گونجتی سرگوشیاں بھیجی، وہ 7 عدد خواتین مصنفین ہیں جنہوں نے وہ ایک کتاب تخلیق کی ہے، اور میں نے تفصیلی ریویو دیا ہے اس کے اوپر آدھے گھنٹے کا اپنے چینل پر.
اور ایک کی کہانی کار کے بارے میں بتایا کہ ان کی کہانی کی نوعیت بتائی کیسی لکھی ہیں. تو ہر ایک کی زبان مختلف ہے, ہر ایک کی کہانی کہنے کا انداز مختلف ہے, لیکن بہرحال کہانی موجود ہے اور حقیقی کہانی موجود ہے. اور اگر وہ خدا نخواستہ اس کتاب میں کوئی خرابی ہوتی تو میں نے اس کو پڑھنا ہی نہیں تھا. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کہانی کا قاری بھی موجود ہے اور کہانی لکھنے والا بھی موجود ہے, دونوں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے پڑھنا کس کو ہے اور آپ نے کس سے سیکھنا ہے, کہانی میں سبق کیا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا گونجتی سرگوشیاں میں مختلف ملک کے مختلف علاقوں کی خواتین ہیں وہ 7. تو ہر ایک نے اپنے علاقے کے حساب سے کہانیاں لکھی ہیں, جو ان کے علاقے کی روایات ہیں, جو ان کے علاقے کے رواج ہیں, ان پہ کہانیاں لکھی ہیں. اور یہ نہیں کہ پرانی زمانے وہ جو پرانے رواجات پہ نہیں, جو حال ہے اس پہ انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں. تو اچھا لگا. اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے ہی ایک اور ہمارے ادیب ہیں جمیل اختر صاحب, ان کی مختصر کہانیاں بہت اچھی ہیں, ایک اچھے فکشن رائٹر ہیں وہ, اور میں تو ان کو دیکھتی ہوں کہ شاید عالمی ادب میں ان کا نام ہو اردو کو لے کر, کیونکہ ان کی مختصر کہانیاں بہت اچھی ہیں. 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں. تو آپ کا کہنا ہے کہ جس سے اچھی کہانی لکھی جا رہی ہے, اچھی نثر تخلیق ہو رہی ہے اور ہر ایک کے لکھنے کا انداز بھی مختلف ہے, تو یہ بتائیے کہ آج کل کے جو نثر نگار ہیں, جو بھی ناول افسانے وغیرہ لکھتے ہیں, وہ کیا ایز اے فکشن نگار کہانی کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ زبان کی بچانے کے لیے, زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے ان کا کیا کردار ہے؟ نہیں, اردو تو اردو ہی رہے گی. اب ہم 200 سال پرانی اردو وہ تو نہیں لکھ سکتے نا. اب ہم ڈپٹی نذیر احمد والی اردو نہیں لکھ سکتے. بالکل. اور نہ ہی ہم قرۃ العین حیدر کا تقابل کر سکتے ہیں جو اردو انہوں نے لکھی. تو جیلانی بانو صاحبہ ہمارے ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہیں اور انڈیا میں ہوتی ہیں. تو میں جیلانی بانو صاحبہ کو میں تمام خواتین سے اوپر دیکھ رہی ہوں. اب ان کی جو دانشوری کا لیول اور ان کی کہانی کہنے کا انداز, جو ان کے افسانے میں نے پڑھ لیے, ناول بھی پڑھ لیے ان کے, تو میں ان کو قرۃ العین حیدر سے بھی اوپر دیکھ رہی ہوں. ایک افاقیت نظر آتی ہے. اور زبان سادہ ہے. اچھا, بے انتہا سادہ زبان لکھتی ہیں, مطلب انڈیا میں موجود ہیں اور وہاں لکھتی ہیں, تو زبان میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ جو ہماری اردو زبان جس کو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں وہ وہی ہے, یا اس میں ہندی کے الفاظ یا وہ لب و لہجہ شامل ہو جاتا ہے؟ نہیں, ادب میں تو اردو ہی ہے. انڈیا, چاہے وہ انڈیا میں کوئی لکھے یا پاکستان میں, ادب میں تو وہ اردو ہی ہے. ہاں, ڈراماز اور فلمز کی جو زبان ہے وہ ادب میں استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور کرتے بھی نہیں ہیں ہمارے یہاں. جیسے مزاحن کسی کوئی لکھنا چاہے لیکن ویسے نہیں کرتے. تو پہلے تو ہمارے ڈرامے جو بھی آیا کرتے تھے اس میں بھی ایک اچھی مخصوص زبان استعمال کی جاتی تھی, لیکن اب یہ رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت عام سی زبان استعمال ہوتی ہے اور لوگوں پہ سب سے زیادہ اثر تو انہی کا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے لیے کیا اسٹیپ اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں, ڈرامے تو ہمارے معیار کے مطابق بن ہی نہیں رہے, نہ ہماری وہ سوسائٹی کے معیار کے, اجتماعی طور پہ جو ہمارا معیار ہے اس کے مطابق ڈرامے بن ہی نہیں رہے ہیں. تو بہت سارے اختلافات ہیں جو میں لکھتی بھی رہتی ہوں, اور میں نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں ان کے اوپر. اس پہ لوگ ہماری خفا بھی ہوئے, ہماری بہنیں. لیکن یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے. تو ہم کہتے ہیں ڈرامے کا معیار بڑھانا چاہیے اور اس کو اونچا کریں. سوچ کا لیول ایسا ہو کہ ڈرامے اونچا ہو, شعور کا لیول, سوچ کا لیول. تو جو سنجیدہ ادب تخلیق کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں آتے, وہ ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے؟ لکھنے کو تو لکھ دیں گے, کوئی ان سے لکھوائے. اچھا, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, یہ بتائیے, آپ سوشل میڈیا کا بہت استعمال کرتی ہیں, ویلاگس بناتی ہیں, تو اس پہ مختلف کامنٹس آتے ہیں. لوگوں کی عادت ہے غیر مناسب زبان بھی استعمال کرتے ہیں, بہت فراخ دلی سے اپنے کامنٹ کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ لوگوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ادب جو ہے, جو طریقہ ہے کسی کا, تو عورت سامنے آ رہی ہے اس کو ایسا نظر آنا چاہیے. بالکل. حالانکہ ایک استاد کا حلیہ میں فرق ہونا چاہیے. استاد کے لباس اور اس میں ایک ماڈل کا لباس کچھ اور ہونا چاہیے, اس کی فزک بھی کچھ اور ہونی چاہیے. میں ذاتی طور پر اپنی یہ رائے رکھتی ہوں. اور ایک ادیب یا شاعر کے بھی ایک الگ اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے. تو میں کبھی عام طور پر پرواہ نہیں کرتی. بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ تھوڑی موٹی دکھائی دے رہی ہیں, یا کپڑے ایسے پہن لیں, یا دوپٹہ ایسا نہیں ہے, دوپٹہ سر پہ مت توڑیں. بہت یہ بھی ایک مختلف باتیں. لیکن یہ ہے کہ میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتی. یہ ایک میرے مزاج میں ہے. اس کا کبھی نقصان بھی ہوتا ہے مجھے کہ میں کسی کی سنتی نہیں ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اب تک اتنا بڑا کوئی نقصان ایسا سچ نہیں ہوا. تو عام طور پر میں اپنے طور پر کرتی ہوں, جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں. تو آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک زیادہ ملتا ہے یا نیگیٹیوٹی؟ نہیں, پازیٹیو. اپنے سینئر ادبی سینئرس کی طرف سے تو مجھے بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا. ایون میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین کہتے ہیں کہ سپورٹ نہیں کرتی ہیں دوسرے کو. مجھے بے انتہا سپورٹ کیا ادبی دنیا میں, خواتین نہیں سپورٹ کیا ہے.
اور یہ تو کام اس لیے- تاثر پایا ہاں، جاتا ہے، یہ کام تاثر پایا ایک جاتا ہے، جیلسی ہوتی ہے. لیکن میں نے مجھے ایسی کوئی جیلسی نظر نہیں آئی. ہاں کچھ لوگوں کی ہوئی ہے کتاب آنے کے بعد سے، اچھا. لیکن جو مخلص تھی وہ ابھی تک ہیں، وہ بہت خوش ہے، وہ میری خوشی میں خوش ہے. چلیں، آپ کو کتاب کی اشاعت پہ بہت بہت مبارکباد. شکریہ. اس کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. منات لکھی گئی ہے کووڈ کے دوران، وبائی صورتحال کے آپ دوران. اس کو تھوڑا سا ڈسپلے کریں گے. وبائی صورتحال کے دوران منات لکھی گئی. یہ آپ کے افسانوں کا مجموعہ جی ہے؟ افسانوں کا کتنے مجموعہ. افسانے شامل ہیں اس میں؟ اس میں 25 تقریباً افسانے شامل اچھا. ہیں. تو آپ نے یہ کتنے عرصے میں مکمل کیے ہیں؟ اب چھپوانے کا خیال آیا ہے یا ابھی ریسنٹ ہی لکھے ہیں؟ نہیں کچھ پرانے لکھے ہوئے تھے، پہلے سے لکھ رکھے تھے، اچھا. ڈائری میں چھپے ہوئے تھے، ان کو باہر نکالا. صحیح. اور تو کچھ کاٹ چھانٹ کرنی ہاں پڑی؟ کاٹ چھانٹ کافی کرنی پڑی. ہمارے ایڈیٹر نے ہی کی. اچھا. ہمارے پبلشر جو ہے ہمارے صحیح. ایڈیٹر بھی ہیں اقبال خورشید صاحب، تو باقاعدہ ایک، اور ہمارے عطاء الرحمن خاکی صاحب ہمارے نوجوان افسانہ نگار، اور نغمانہ شیخ صاحبہ ہماری سینئر افسانہ نگار. تو کیونکہ میں ادبی حلقوں میں سناتی رہتی تھی، ادبی محافل میں افسانے، تو وہاں سے پتہ چل جاتا تھا کون سا افسانہ رد ہوا ہے اچھا. اور کون سا افسانہ قبول کر لیا گیا ہے. صحیح. یعنی پسندیدگی کا آپ کو پتہ بے چل عیب جاتا تھا. تنقید کی جاتی تھی محفل میں. حلقہ ارباب ذوق کی نشستوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے سیکھیں. تو جب اپنا افسانہ سنانے جاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے جاتے ہیں بہت سارے لوگ. میں بھی ڈرتے ہوئے جاتی تھی، لیکن جب اتنا اچھا سیکھنے کو ملا پھر میں بے دھڑک پیش کرتی تھی. مطلب آپ سے بات جاری رکھیں گے. ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ کی منات کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے اسٹوڈیو میں معروف افسانہ نگار مطربہ شیخ صاحبہ موجود ہیں اور ہماری ان سے گفتگو دلچسپ جاری ہے. مس مطربہ یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ افسانے لکھے، جب کوئی آپ نے پہلا افسانہ شروع کیا تو سب سے پہلے کیا آپ کے دماغ میں ایسی سوچ آئی تھی جو آپ کو لکھنے پر مجبور کیا؟ جس نے زیادہ تر افسانے خواتین کے حوالے سے ہیں. اچھا. تو خواتین تو عام مسائل کی نشاندہی کی ہے آپ نے؟ کچھ عام کچھ خاص. اچھا. تو اپنی منات میں سے کوئی ہمیں ایک مختصر سا اقتباس سنائیں گی ہمارے ناظرین کو؟ افسانچے کا عنوان ہے عجائب گھر. اس شہر میں کئی عجائب گھر تھے. وہ ہر ہفتے شہر کے سب سے بڑے عجائب گھر میں آتی تھی اور وہاں رکھے نوادرات اور مجسمے دیکھتی رہتی. اس کو قدیم اشیاء اور ان کے بارے میں جاننے کا تجسس رہتا تھا. ایک دن ایک بوڑھا مجسمہ بول اٹھا، تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جو یہاں لکھا ہے وہ جھوٹ ہے. وہ سراسیمہ سی اندھا دھند بھاگنے لگی. راستے میں ایک نوجوان سے ٹکرا کر گرنے لگی. اس نے اس کو تھام لیا اور کہا، یہاں نہ آیا کرو. یہ بولتے مجسمے بہت بدذات ہیں. اس نے گھبرا کر کہا، مجھے یہاں سے نکالو. وہ دونوں ایک راہداری میں بھاگنے لگے. وہ تھک کر چور ہو گئے لیکن راستہ نہ ملا. ہر جگہ بڈھے مجسمے اور ان کی پرانی اشیاء بکھری ہوئی تھی. وہ دونوں حیران پریشان کھڑے رہ گئے اور وقت کے ساتھ خود بھی مجسموں میں بدل گئے. بہت خوب، بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نثری نظم بھی کہتی ہیں، تو کوئی ایک نثری نظم ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. جی بالکل. کراچی کے حوالے سے ایک نظم ہے اور تازہ نظم وارد ہوئی. چلیے بہت اچھی نظم کا عنوان ہے شہر نگاراں. شہر نگاراں شہر پناہ جو سانس لیتا ہے، جو تاریکی میں روشن ہے. شہر جس کی ساحلی ہوا جب آوارہ ہوتی ہے تو کچے مکان کی چھت اڑا لے جاتی ہے، لیکن مکین نیلگوں سمندر کو شادمانی سے تکتا ہے. شہر جس کی دیواریں باتیں کرتی ہیں. شہر جس کے گلی کوچے تہذیب کی خوشبو سے مہکتے ہیں. شہر جہاں قدیم مکانات ہیں. شہر جہاں میں رنگینی کے کوسے قزا رنگ برساتی ہے. شہر نگاراں کو محبوس کرتا ہے بد نگاہی کا تعصب. شہر جو بے امان ہے لیکن پھر بھی پناہ گاہ ہے. شہر جو فگار ہے لیکن پھر بھی طبیب ہے. شہر پرشور جو سنتا ہے. شہر چمن جو دیکھتا ہے. شہر جب جگ جاگتا ہے نئے ماجرے بیان کرتا ہے. شہر جب جگ جاگتا ہے نئے ماجرے بیان کرتا ہے. خوابیدہ شہر میں کہانیاں جنم لیتی ہیں. کہانیوں کے کردار شہر کی خوشبودار فضا میں سانس لیتے ہیں. شہر جہاں بھوک نہیں ہے کیونکہ شہر میں خیرات کے دریا بہتے ہیں. واہ. لیکن شہر میں سخی نہیں رہتے.
شہر کے باسی شہر کو پلیٹ فارم سمجھتے ہیں، شہر سے زیادہ راہ وصول کرتے ہیں، پھر واپسی کی راہ لیتے ہیں، کیونکہ شہر جبر کے قفس میں ہے لیکن شہر سانس لیتا ہے۔ بہت خوب، موجودہ صورتحال کی آداب۔ بہت خوبصورت عکاسی کی آپ نے، بہت شکریہ۔ بہت اچھی گفتگو رہی مطربہ آپ کے ساتھ، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، دل کی بات سے آپ اجازت لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھیں معروف افسانہ نگار مطربہ شیخ صاحبہ، اور ہماری ان سے بےحد دلچسپ گفتگو رہی۔ انہوں نے ہمیں افسانے میں سے اقتباس بھی سنایا اور اپنی ایک نظری نظم بھی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ اپنی میزبان ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، آپ کا اپنا چینل۔